سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تسلم. آج میں فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء، فرمایا بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کا اعلان کیا جائے، عیب اعلانیہ بیان کیے جائیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. من القولی، کسی بات میں سے بھی کوئی ایسی بات کی جائے، کوئی ایسا قول بیان کیا جائے جو برا ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اس کے اعلان کو. الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہو، جس پر زیادتی ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ اعلانیہ اس بات کا اظہار کرے کہ فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. آیت کے پہلے حصے میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ بلا وجہ کیا سرانیوں پر اور بدگمانیوں پر بری باتوں کا اعلان نہ کرو، بلکہ اگر اس بات کا تعلق معاشرتی طور پر لوگوں پر نہیں پڑ رہا اور کسی شخص کا وہ ذاتی فعل ہے اور اس کی اس غلطی کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، تو پھر تو حضور نے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے. فرمایا اگر تم کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا. اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ کسی کا ایک عیب دنیا کا چھپا دینا رب کریم تمہارے 70 عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. لیکن الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا، جس نے زیادتی سہی ہو اور پھر اس کو یہ پتا ہو کہ اگر میں یہ ظلم سہوں گا تو یہ ظلم آگے بڑھے گا اور لوگ بھی اس ظلم کا شکار ہوں گے، تو پھر وہاں خاموش رہنے کا حکم نہیں ہے، وہاں بات کرنے کا حکم ہے، وہاں اظہار کرنے کا حکم ہے، وہاں اعلان کرنے کا حکم ہے. وہاں میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجابر، فرمایا سب جہادوں میں افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے سچی بات بیان کر. تو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اعلان کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا، تو مصر کے بادشاہ کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے بیٹے کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑایا تو اس غریب کے بیٹے کا گھوڑا جیت گیا. بادشاہ کے بیٹے کو سبکی محسوس ہوئی تو اس نے اس غریب کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارنے شروع کیے. بہت زیادہ کوڑے مار کے اپنے حسد کی اس جلن کو، آگ کو ٹھنڈا کیا. یہ غریب کا بیٹا روتا ہوا گھر آ گیا. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا ہم نہیں ان ظالموں سے مقابلہ کر سکتے، برداشت کرو. وہ ظلم کو فروغ دیتے ہیں، وہ زیادتی کو پروان چڑھاتے ہیں. اس طرح لوگوں کے ہاتھ بھی کھلتے ہیں اور ظالم زیادہ سے زیادہ ظلم کرنے پر معاذ اللہ آمادہ ہوتا ہے. جب بیٹے نے آ کے گھر بتایا نا اس غریب کو کہ گورنر صاحب کے بیٹے نے میری پشت پہ درے مارے ہیں، تو اس نے کہا بیٹا میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھو. کہا ابا جی کہاں جانا ہے؟ تو کہا بیٹا یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے، خاموش رہنا ظلم رہے گا، میرے ساتھ چلو مدینہ شریف چلتے ہیں. رات کا وقت تھا، جناب عمر سوئے ہوئے تھے. اس فریادی نے دروازے پہ آ کے صدا لگائی تو کمال ہی کر دی. اس نے کہا عمر باہر نکلو، یہ سونے کا وقت نہیں. جب ظلم ہونے لگے دنیا میں تو بادشاہ سویا نہیں کرتے، باہر آؤ. جناب فاروق اعظم باہر آئے تو اس نے کہا عمر ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم غریب ہیں؟ غلطی یہ ہے کہ ہم تنگ دست ہیں، مجبور ہیں. دیکھو میرے بیٹے کی پشت کا کیا حال کیا. حضرت عمر نے اسی وقت بندے دوڑائے، فرمایا پکڑ کے لاؤ گورنر کو بھی اور بیٹے کو بھی. دونوں باپ بیٹا آئے تو کہا بیٹا جب اس نے تیری پشت پر درے مارے تھے تو اکیلا تھا؟ کہا ہاں. فرمایا اب تو سارا دربار سجا ہے نا، تو سب کے سامنے درے مار. بیٹے کو درے لگائے اور گورنر صاحب کے لیے حکم جاری کیا کہ ان سے شاہی لباس اتروا کے نا تو انہیں بوریے کا لباس پہناؤ، آج کے بعد گورنر ہی نہیں کریں گے، اونٹ چرایا کریں گے. لوگوں نے کہا حضور گورنر صاحب کا کیا قصور ہے، غلطی تو بیٹے کی تھی. فرمانے لگے اسی کا تو قصور ہے، اسی نے تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے. کس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ ظلم کو فروغ ان لوگوں نے دیا ہے جو ظلم سہنے لگے. ظلم کو فروغ ان لوگوں نے دیا ہے جو مہنگائی پر خاموش رہتے. دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی
یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو ظلم سہتا ہے اور لوگوں کو بھی مشورہ دیتا ہے اس دور میں کچھ نہیں ہو سکتا لہذا چپ کر جاؤ. کوئی ایک تو بولے گا نا. یار میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، یعنی زمانہ بیت گیا نا ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ پاک چین دوستی زندہ باد، اور اس نام پر ہم نے چینیوں کو عام ویزے دیے اور بغیر کسی تفتیش کے ان کو ہم نے پرمٹ جاری کیا یہاں آنے جانے کے، اور انہوں نے یہ حال کیا ہے کہ بیسیوں کے حساب سے ہماری بیٹیاں لے جا کے بیچنی شروع کر دی. کدھر گیا ہمارا سفارتی موقف اور کہاں گیا ہمارا وہ ویژن جس میں ہم کہتے تھے ہم برابری کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے؟ یہ برابری کی بنیاد ہے، یہ برابری کی بنیاد ہے. اور ٹی وی روز خبر بریک کر دیتا ہے کہ 2 بچیاں اور سامنے آ گئی ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. حکومتی نمائندوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کے بات کیوں نہیں کی؟ اس پر گفتگو کیوں نہیں کی گئی؟ اور احتجاج کیوں نہیں ریکارڈ کرایا گیا؟ ان بچوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لوگوں کو دکھا دیا گیا ہے، لیکن ہم نے بڑے لوگ گرفتار ہوتے بھی دیکھے اور پھر راتوں رات واپس جاتے بھی دیکھے. یہ ہم نے رنگ دیکھا، کسی کی دیت چلی گئی اور کسی کا کچھ چلا گیا، لیکن یہ ظلم کی رات زیادہ دیر تک چلے گی نہیں. یہ یاد رکھیں، ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا، رمضان المبارک میں قرآن مجید کا 6واں پارہ پہلے نمبر پر ہمیں کہتا ہے ظلم سہنا چھوڑ دو. ظالموں کے ساتھ موافقت کرنا، مطابقت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا یہ چھوڑ دو. ظالموں کی دوستی اچھی نہیں ہوتی. اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے. اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور ایک بڑی انوکھی بات بیان کی ہے. فرمایا وہ کفر بھی کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں، جدائی پیدا کر دیں. فرمایا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں. فرمایا یہ لوگ کافر ہیں اور ان کی باتیں رب کریم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، یہ ان کا رویہ اہل اسلام کے لیے قابل قبول. اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا. فرمایا یہ جو ہے نا کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی کرنا چاہتے ہیں. فرمایا یہ پکے کافر ہیں، پکے کافر ہیں، پکے. یہ بڑے پکے. ہمارے بریلی شریف میں ایک استاد ہوا کرتے تھے حضرت علامہ بہاؤ المصطفیٰ صاحب قبلہ، مولانا امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے. وہ ابھی بھی پڑھاتے ہیں بریلی شریف میں، جنہوں نے بہار شعر لکھی ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کچھ کافر ہوتے ہیں کچھ سپر کافر ہوتے ہیں. ہم نے ان سے کہا جناب یہ سپر کافر کون سے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کافر تو وہ ہوتا ہے نا جو اللہ رسول کو مانتا نہیں، اور سپر کافر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے رب علیحدہ رسول علیحدہ، بالکل ان کو قریب نہیں ہونا چاہیے. فرمایا یہ سپر کافر ہے، اس لیے کہ کلمہ پڑھ کے بھی وہ بات کرتا ہے جس کا کوئی وجود موجود ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.